اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے اعلیٰ، بڑے بلند اور بڑے عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ فرمانے لگی سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہی تو ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی میں مطمئن رہنے کے لیے اور اپنی زندگی میں جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے۔ اگر آپ کا اخلاقی رویہ درست نہیں رہتا تو آپ زندگی کی ساری نعمتوں کے باوجود وقت تکلیف میں گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے صرف اخلاقیات نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنی نجی زندگی سے لے کر اپنی ملی اور قومی ذمہ داریوں تک کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اخلاقیات کا ہونا، اچھے کردار کا ہونا انسان کے پاس نظم و نسق کا ہونا ثابت کرتا ہے۔ اخلاقیات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ میٹھا بولنا بھی اخلاقیات کا حصہ ہے پر کل اخلاق نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے مفسرین اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اخلاق کا معنی تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر توکل کتنا مضبوط ہے، اس کے اندر صبر کتنا پایا جاتا ہے، تحمل کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، اس کے اندر عاجزی کتنی ہے، اس کے اندر صبر اور شکر کتنا ہے۔ وہ حرص سے، ہوس سے، بدی سے، لالچ سے، فریب سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے دور کتنا۔ یہ چیزیں اس کے اندر اخلاقی رویوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر انسان کی عادات سنور جاتی ہیں، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ اسے خود ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اطمینان محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ انشراح صدر کی دولت عطا کرتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ جتنے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ مطمئن رہتے ہیں، وہ تکلیف سے بچتے ہیں، آزمائش سے بچتے ہیں۔ اگر اخلاقی رویوں کو بہتر کر لیا جائے، روزمرہ کے معاملات کے اندر کچھ چیزوں میں تبدیلی لائی جائے اور اپنے اخلاقیات کو، کردار و عمل کو بہترین بنایا جائے۔ آپ دیکھیے آج مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی عقائد کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی بڑی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ بس کچھ چیزیں ہماری ذات سے اٹیچ نہیں کرتی تو گیا معاملہ۔ لوگ برے نہیں ہوتے، بس صرف ہمارے مطلب کے نہیں ہوتے۔ بندہ بڑا اچھا ہے پر میری نہیں مانتا لہذا برا ہے۔ پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، مولانا بڑے اچھے ہیں پر کیونکہ میرے کہنے پہ ٹائم نہیں دیا لہذا متکبر ہیں۔ میری بات پر چونکہ عمل نہیں کر رہے لہذا معاملہ۔ لوگ نہیں برے ہوتے، صرف ہمارے ساتھ نہیں چل پا رہے، ہماری مرضی کے مطابق انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ تبدیل نہیں کی، ہماری منشا کے مطابق نہیں چلے لہذا گڑبڑ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ماحول کے اندر کشیدگی پیدا کر لیتے ہیں، لہجوں میں تلخی لاتے ہیں، دلوں میں بغض آتا ہے، عداوتیں عروج پکڑ کے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ انسان میں عداوت آ جاتی ہے اتنی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے۔ جتنا حسد، بغض، کینہ پروان چڑھتا ہے سجدے کا ذوق چلا جاتا ہے۔
آپ کی زبان جتنی زیادہ غیبتیں کرتی ہے، جتنی زیادہ دوسروں کا شکوہ کرتی ہے، اتنا درود و سلام اور ذکر کا ذائقہ چلا جاتا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا۔ روحانی زندگی کس کی برباد ہوئی؟ ہماری اپنی۔ تو اگر اخلاقی رویوں کو مضبوط رکھا جائے، اگر انسان کے اندر تھوڑا حوصلہ ہو، تھوڑا صبر ہو، تھوڑا درگزر ہو، تھوڑا ٹھہراؤ ہو، تھوڑی تحمل مزاجی ہو، تھوڑی بردباری ہو، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ انا نہ ہو اس کے اندر، وہ زمین پہ رہے، آسمان پہ نہ اڑے، وہ خود بخود اپنی کوئی شان نہ بنا لے کہ میری بھی شان ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، میں سیاںا بڑا ہوں، برادری میں مالدار بڑا ہوں، پڑھا لکھا بڑا ہوں، کافی سارے لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ لیکن نا، استاد کی عزت کرنا ضروری ہے، پر استاد اگر اس تکبر میں شکار ہو جائے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں۔ عالم کی عزت کی جائے، لیکن مسند احمد میں وہ حدیث بھی تو موجود ہے کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے۔ جو اس بات کا شکار ہو گیا کہ میں جناب بہت بڑا آدمی ہوں، تو یہ تو جہالت والا کام کر رہا ہے۔ اسے بھی تو وقار علم کا پاس ہونا چاہیے تھا نا۔ تو عجز، عاجزی، انکساری، دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرمایا کرتے میں تم سے امتیازی نشست پر نہیں بیٹھنا چاہتا، جہاں سب بیٹھے ہیں میں بھی وہی بیٹھوں۔ ایک سفر سے واپسی پر، یہ اخلاقیات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے کہ وہ میرا ملازم ہے، اور ملازم کے ہوتے ہوئے میں اٹھ کے پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ وہ لاہور تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ کا فضل ہے، ہزاروں سینکڑوں شاگرد اور محبین رکھتا ہوں، لیکن ساتھ اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں۔ میں اسٹینڈ گن کا شکار نہیں ہوں کہ کوئی شاگرد آئے گا، کوئی آئے گا تو میرے کام کرے گا، میں اپنے جوتے خود اٹھا سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی آر محسوس۔ زمین پہ نہیں رہتے، ہم زمین پہ نہیں رہتے، ہم اڑنے لگ جاتے۔ سفر سے واپسی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ساتھ تھا، رستے میں کھانا پکانے کا وقت آیا، ایک صحابی نے کہا میں جانور ذبح کرتا ہوں، تو دوسرے نے کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں گوشت بنانے میں، تو تیسرے نے کہا میں اس کے لیے جو مسالہ جات درکار ہے ان کی کوشش کرتا ہوں، تو چوتھے نے کہا میں برتنوں کی ترتیب ٹھیک کرتا ہوں، تو میرے محبوب بھی بیچ میں بیٹھے، رسول رحمت نبی اکرم کریم محبوب علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے تو ٹھیک ہو گیا، تم نے کام بانٹ لیے ہیں، تو آگ جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں بھی تو چاہیے۔ تو حضور فرمانے لگے چلو لکڑیاں میں اکٹھی کر کے لے آؤں۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میں لکڑی اکٹھی کر کے لاتا ہوں، کر لیں کسی بھی تو استاد جی بھی کوئی کام کو نہیں فرق پڑتا کسی وقت نا، چلو کون سا آپ نے پیروں کو جا کے بتانا ہے، ویسے پیر صاحب بھی کبھی کوئی کام کر لیں تو کوئی اتنی نقصان والی بات کوئی نہیں، گھر کا ہی مسئلہ ہے، تو کہڑا دسنا ہے، دسو گے تو نہیں جائے گے، چلو دس دے اجے کو نہیں ایڈا مسئلہ، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا، کند کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے سنتیں ساری کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، یہ صرف اس وقت ہے جب آپ کے پاس اسٹیج ہو، ممبر ہو اور مائک ہو، تبھی یہ ساری سنتیں، نیچے اترتے گئی ساری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا، یہ اخلاقیات کا درجہ ہے کہ آپ بڑے ہوں، آپ بہت بڑے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا۔ بڑا دوسروں کی گردنیں چکا کے بڑا ہوتا ہے، بڑا دوسروں کو نیچے دکھا کے، کو بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کاموں سے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کردار سے بڑے ہوتے ہیں، تو اپنے اخلاق سے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو لب و لہجے سے بڑے ہوتے ہیں، کہ بڑا نام لکھوا کے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو مرتش ایک بزرگ ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے میرا نفلی حج تھا، دوسرے تیسرے حج پہ میں جا رہا تھا،
بڑا خوش تھا، لوگ مبارکیں دے رہے تھے، دعاؤں کے پیغامات دے رہے تھے، ملنے آ رہے تھے، بڑی بات ہو رہی تھی۔ گھر میں بیٹھا تھا، 2-4 دنوں میں میری تیاری تھی۔ تو میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ شیخ ذرا مجھے پانی کا گلاس دینا۔ سامنے پانی کا مٹکا پڑا تھا، پیالے میں ڈال کے دینا تھا۔ تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو شیخ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، استاذ بھی ہوں، اور حج پہ بھی جا رہا ہوں، تو پانی چھوٹا بھائی پلا دیتا ہے اماں کو، میں تو شے ہوں نا کوئی، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ پھر اپنے سوا کچھ دکھائی نہ۔ کہا کہ چھوٹا بھائی پانی پلا دے گا۔ کہتے میں نے چھوٹے کو کہا اماں کو پانی پلانا، وہ اٹھ کے گیا، اس نے مٹکے سے پانی ڈالا پیالے میں، والدہ کو پانی پیش کیا تو میرے دل پہ چوٹ لگی۔ فرماتے مجھے خیال آیا کہ یار یہاں سے سینکڑوں میل سفر کر کے حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے، اور 4 قدم چل کے اماں کو پانی پلانا تیرے لیے مشکل ہے۔ بات تو بتا، اصل بات کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال، اپنے آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال، میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ کو ٹٹولنے لگ گیا، میں اپنا پتہ پوچھنے لگ گیا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگا کہ تو دیکھ تو صحیح، تو کھڑا کہاں ہے، کون سی نیکی کر رہا؟ نفل حج کے لیے جانا اور سینکڑوں میل کا سفر گھوڑے اونٹ پہ کرنا تیرے لیے آسان، اور اماں کو پانی پلانا مشکل۔ نیکی کا سٹیٹس کیا ہے تیری نظر میں؟ اخلاقیات کا معیار کیا؟ فرماتے جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو مجھے سمجھ آئی کہ حج کرنے جاؤں گا تو پھول پڑیں گے، اماں کو پانی پلانے پر کسی میرے پر پھول تو نہیں نہ پڑیں گے۔ وہاں جاؤں گا تو حاجی صاحب ہوگا، تیسرا حج ہے میرا، چوتھا حج ہے، باتیں ہوں گی، تو اماں کو پانی پلانے پر تو یہ شہرت نہیں ہوگی۔ تو پھر میں سمجھا کہ اس عبادت کا وہ سٹیٹس، وہ معیار نہیں ہے جو مخلص بندوں کا ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ بدلا، پہلے ماں سے معافی مانگی، اور پھر میں نے کہا ماں میرا نفل حج ہے، اس سال میں رہنے دیتا ہوں، میں ایک پورا سال جم کے پہلے تیری خدمت کروں گا، پھر اگلے سال حج کرنے جاؤں گا۔